اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا سب ساتھی ہم سے جڑیں گے تو اتنا کل کا جو سبق ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ مخارج کا بیان شروع ہوا تھا اور مخارج میں الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال ان تمام حروف کے مخارج آپ کو بتلائے گئے اور سمجھائے گئے اور ان کی باقاعدہ مشق بھی کرائی گئی۔ مخارج کو بہت دھیان سے توجہ سے آپ کو سننا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مخارج یاد کرنے ضروری ہیں۔ مخارج یاد ہوں گے تو حروف کا جو صحیح مخرج ہے، حروف کی صحیح ادائیگی ہے وہ ہم کر پائیں گے۔ تو مخارج کا بیان شروع کیا تھا۔ مخارج مخرج کی جمع ہے اور مخرج کے معنی ہوتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ کہیں سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو لغوی معنی مخرج کے نکلنے کی جگہ کے، اور تجوید کی اصطلاح میں مخرج کہتے ہیں کہ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ یعنی جو مقام ہے، جو جگہ ہے اس حرف کے نکلنے کی تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ پہلا حرف تھا الف۔ الف کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ جوف دہن منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ با الف زبر با۔ تو یہ جو خالی حصے سے حرف ادا ہو رہا ہے، یہ خلا سے جو آواز نکل رہی ہے تو یہ الف کی آواز نکل رہی ہے با۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ الف شروع میں نہیں آتا، الف جو ہے درمیان یا اخیر میں آتا ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے۔ با تا سا۔ تو الف کا مخرج ہے جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ دونوں ہونٹ کا جو اندر کا تر والا حصہ ہے، ان دونوں کو ملائیں گے تو با ادا کریں گے با با۔ تو یہ با کا مخرج ہوا۔ اور تا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک، یہ نوک ہے، ہم نے اس کو فرض کیا تھا کہ یہ زبان ہے، تو اس کی جو یہ نوک ہے، یہ نوک، اس نوک کو ثنا علیہ کے جو اوپر والے دانت ہے، ثنا علیہ کی جڑ سے ٹچ کریں گے۔ جو اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کو ثنا علیہ کہتے ہیں۔ تو ثنا علیہ کی جڑ یہ نیچے جڑ ہے، تو اس نوک کو، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے اور ادا کریں گے تا۔ تو یہ تا کا مخرج ہوا۔ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ۔ دال کو ادا کریں گے، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے، اور ثا کو ادا کریں گے، زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے۔ ثنا علیہ اوپر والے دانت، تو دانت کا جو کنارہ ہے یہ کنارہ، اس کنارے پر نوک کو لگائیں گے اور ادا کریں گے تا تا تا۔ تو ثنا علیہ کے کنارے پر نوک لگائیں گے تو ثا ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جیم کا مخرج۔ جیم کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا جو یہ بیچ کا حصہ ہے، اس بیچ کے حصے کو بالکل اوپر تالو پر لگا دیں گے، ادا کریں گے جیم جیم۔ یہ جیم کا مخرج ہوا۔ ہاں کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ۔ حلق کا جو بیچ والا حصہ ہے، درمیانی حصہ، وہاں سے ہاں کو ادا کریں گے ح ح ح۔ تو یہ ہاں کا مخرج ہوا۔ اور خاں کا مخرج ادنائے حلق یعنی منہ کی طرف والا حصہ۔ ہاں کو حلق کے بیچ سے ادا کریں گے اور خاں کو ذرا اوپر آ کر کے منہ کی طرف وہاں سے ادا کریں گے خا خا۔ یہ خا کا مخرج ہوا۔ دال کا مخرج وہی جو تا کا ہے، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ۔
اور سا کا مخرج وہی ہے جو رال کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ رال۔ تو یہ یہاں تک تو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے بعد آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے، ان کو آپ یاد کر لیں گے اچھی طرح سے، یاد ذہن نشین کر لیں گے۔ آسان ہے، بہت آسان لفظوں میں دانتوں کے نام یاد ہوں گے تو یہ تمام مخارج ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ چلیے اب اسکرین پر کتاب لے کر کے آتا ہوں۔ جی یہ ذال تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ ذال کے بعد نمبر آتا ہے را کا۔ را کے مخرج کو سمجھ لیں۔ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسہوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ لگائیں گے اور کچھ تھوڑا سا زبان کا پچھلا حصہ، ان کو کہاں لگائیں گے؟ ثنا علیہ یعنی اوپر والے جو دانت ہیں دو، ثنا علیہ اور رباعی۔ ثنا علیہ کے برابر میں رباعیات ہیں، تو زبان کے کنارے اور کچھ زبان کے پشت کو ثنا علیہ اور رباعی کے مسہوڑوں سے لگائیں گے تو ادا کریں گے را را را۔ تو یہ را کا مخرج، زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسہوڑوں سے۔ ابھی کتاب سے سمجھا دیتا ہوں، کتاب آپ کے سامنے پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے جتنے حروف ہوں گے ان کو پھر اسی طرح سے میں اور طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا آسان لفظوں میں۔ تو را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسہوڑوں سے۔ دراصل میں اسی لیے کہتا ہوں کہ شروع میں اگر آ جائیں تو اچھا رہتا ہے۔ چلیے تو را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور رباعی کے مسہوڑوں سے۔ اس کے بعد ہے زا سین، زا سین، ان کا مخرج ایک ہی ہے دونوں کا، بلکہ ان کے ساتھ صاد، صاد کا بھی مخرج ایک ہی ہے۔ زا سین صاد ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے۔ زبان کی نوک کو ثنا سفلی کے کنارے پر لگائیں گے اور تھوڑا سا ثنا علیہ سے بھی ٹچ کر دیں گے تو پھر ادا کریں گے ز ز۔ اسی طرح سے سین سین سین، زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے، یہ زا سین کا مخرج ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شین کا۔ شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا مخرج تھا، یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اس حصے کو، زبان کے بیچ کو بالکل جو اوپر کا تالو ہے اس کے مقابل وہاں لگا دیں گے اس کو اور ادا کریں گے شین شین جیم شین، دونوں کا مخرج ایک ہے۔ صاد، صاد کا مخرج وہی ہے جو زا سین کا ہے۔ زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے۔ مخرج آ جائیے، وہ دراصل کچھ لوگ وہ بعد میں آتے تو ان کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو اس لیے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ تو صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے۔ ابھی میں نے بتایا کہ زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک ہے۔ صاد کے اندر فرق کیسے کریں گے؟ صاد کے اندر جو صفت ہے پر ہونے کی، تو صاد کو پر کریں گے، بس یہ فرق ہے، یعنی صاد اس طرح سے صاد۔ اگر ہم اس کو پر نہیں کریں گے، اس کی جو صفت ہے پر ہونے والی، اس صفت کو ادا نہیں کریں گے تو یہ پھر سین بن جائے گا، سواد بن جائے گا، سواد۔ تو مخرج وہی ہے، بس صاد کی کو پر کر کے پڑھیں گے صاد صاد۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟
اس کے بعد نمبر آتا ہے ضاد کا. یہ ضاد کا مخرج یہ سب سے مشکل حرف ہے. یہ عربی زبان میں سب سے مشکل حرف ہے. اس کو دھیان سے سمجھنا ہے اور اس کی خوب مشق کرنی ہے, خوب پریکٹس کرنی ہے. اس کی جتنی پریکٹس کریں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا. اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں زواد, بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو دواد. یا تو دال سے ملا دیتے ہیں یا زا سے ملا دیتے ہیں, زواد یا دواد, دونوں ہی غلط ہیں. ولضالین یہ بھی غلط ہے, ولدوالین یہ بھی غلط ہے. اس کا جو مخرج ہے, اس کے مخرج کو جب ہم سمجھ لیں گے تو صحیح طریقے سے یہ حرف ادا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو صحیح طریقے سے ہمیں اچھی طرح سے اس کی مشق کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. تو ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ. زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے. کروٹ جو ہوتی ہے وہ سائیڈ والی ہوتی ہے, سائیڈوں کو کروٹ بولتے ہیں. زبان کی جو کروٹ ہے, زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے اور پھر ادا کریں گے. کس طرح سے؟ ضاد. دیکھیں اس کو, ضاد کو دائیں طرف سے بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے, بائیں طرف سے لیفٹ سے ادا کرنا آسان ہے, اور دائیں طرف سے رائٹ سے ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے, اور دونوں طرف سے ایک ساتھ ادا کرنا یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے ہم شروع میں اس کو بائیں طرف سے نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ آسانی سے یہ حرف نکل جائے. جب بائیں طرف سے نکالنا آسان ہو جائے گا تو پھر دائیں طرف سے بھی آسان ہو جائے گا اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا بھی آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے مخرج سمجھ لیں, زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ. اوپر جو ڈاڑے ہیں, ڈاڑے کون کون سی ہیں اوپر آپ نے یاد کر لیا ہوگا, ضواحک, طواحین, نواجذ, یہ سب ڈاڑے ہیں. تو زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے. زبان کی بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں اور پھر ادا کریں ضاد, ضاد. جب یہاں سے اس کے مخرج سے اس کو نکالیں گے تو نہ تو ضاد پڑھا جائے گا نہ زواد پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, لگائیے آپ زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیے اور ادا کیجیے ضاد. زبان کی جو نوک ہے, نوک کو بالکل بچا کے رکھیں. زبان کی نوک کو بھی دانتوں پر ٹچ ہونے سے بچا کر کے رکھیں اور کنارے کو بھی ٹچ ہونے سے بچا کر کے رکھیں. خالی زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگانا ہے اور پھر ادا کرنا ہے ضاد, ضاد, ضاد. اس کی مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے یہ حرف ادا ہو جائے گا. تو ضاد کا مخرج ہوا زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ, یہ ضاد کا مخرج ہو گیا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے طا کا. طا کا مخرج وہی ہے جو تا کا تھا اور جو دال کا تھا. زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ. فرق یہ ہے کہ طا کو پر کر کے پڑھیں گے, اس کے اندر صفت استعلا ہے یعنی پر کریں گے, اس کو منہ بھر کے اس حرف کو ادا کریں گے. طا, طا, طا. اس کو توئیں نہیں پڑھیں گے. بہت سے لوگ اس کو توئیں پڑھتے ہیں, توئیں زوئیں, یہ غلط ہے. توئیں بھی نہیں ہے, زوئیں بھی نہیں ہے, بلکہ الف کے ساتھ پڑھیں گے. طا, طا, طوا بھی نہیں پڑھیں گے, توئیں بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ کیا پڑھیں گے الف کے ساتھ طا. جس طرح سے ہم تا ادا کر رہے ہیں, تا جہاں سے تا کو ادا کر رہے ہیں وہیں سے طا کو ادا کریں گے. بس فرق ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے, یعنی منہ بھر کے اس حرف کو ادا کریں گے اور مخرج وہی ہے یعنی زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ. کس طرح سے؟ طا, 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 اس طرح سے. اس کے بعد ضا کا مخرج. ضا کا مخرج وہی ہے جو ثا کا ہے, جو ذال کا ہے. یہاں بھی وہی فرق ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. کس طرح؟ وا, 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 وا. یہ ضا کا مخرج ہوا. اس کے بعد نمبر آتا ہے عین کا. عین کا مخرج وہی ہے جو ہا کا مخرج تھا یعنی حلق کا درمیانی حصہ. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ, یہ عین کا مخرج ہے. ادا کیجئے عین, عین, ح, عین, ح,
عین، عین نہیں پڑھیں گے اس کو، عین، عین جو پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، عین نہیں بلکہ عین، عین، ح، عین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے غین، غین کا مخرج وہ ہے جو خاء کا تھا، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، جہاں سے خاء کو ادا کریں گے وہیں سے غین کو بھی ادا کریں گے۔ ان حروف کے مخرج ایک ہیں، تو ان کے اندر ہم فرق کیسے کریں گے؟ وہ فرق صفات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ابھی تو صرف آپ مخارج یاد کر لیں، اور صفات کا جب نمبر آئے گا تو صفات بھی آپ کو سمجھائی جائیں گی، اس لیے کہ اگر صفات اور مخارج ایک ساتھ آپ کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا تو ایک طرح کا لوڈ سا ہو جائے گا، دقت ہو جائے گی سمجھنے میں، تو اس لیے صرف پہلے مخارج سمجھ لیں۔ تو غین کا مخرج وہ ہے جو خاء کا ہے، ادا کیجیے گا، غین، غین، غین نہیں پڑھیں گے، بہت سے لوگ غین پڑھتے ہیں، این، غین، یہ غلط ہے بالکل، بلکہ کس طرح پڑھیں گے؟ غین، غین، تو یہ غین کا مخرج ہے۔ غین کے بعد نمبر آتا ہے فا کا، فا، فا کا مخرج ہے ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ۔ ثنایا علیہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کا کنارہ کہاں لگائیں گے؟ نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کے تر والے حصے پر لگائیں گے اور ادا کریں گے ف، ف، ٹھیک ہے۔ اور قاف کا مخرج، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کی جڑ پیچھے والا حصہ، اس کو بالکل اس کے اوپر جو تالو ہے وہاں ٹچ کر دیں گے، وہاں لگائیں گے تو قاف ادا ہو جائے گا، قاف، قاف۔ اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، جہاں سے ہم قاف کو ادا کر رہے ہیں، بڑے قاف کو، یہ جو نقطہ والا قاف ہے، یہ قاف کو ادا کریں گے، زبان کی جڑ کو اوپر والے حصے پر لگائیں گے، وہاں سے قاف ادا ہو جائے گا، اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے، آگے کو آ جائیں گے، وہاں سے کاف ادا کریں گے، قاف، کاف، یعنی تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹیں گے تو کاف بن جائے گا، اور جڑ کو بالکل اوپر لگائیں گے تو قاف بن جائے گا۔ تو یہ قاف اور کاف میں فرق ہوا۔ امید کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جی، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مخارج؟ تو را کا مخرج، را کو کیا بتلایا ہے؟ را کا مخرج زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثنا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے۔ زبان کا کنارہ، کنارہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو زبان مان لیتے ہیں، یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ، یہ تو بالکل یہ نوک ہوئی، یہ کنارہ ہوا، تو زبان کا کنارہ اس حصے کو اور کچھ تھوڑا سا زبان کا پیچھے کا حصہ، ان کو کہاں ٹچ کریں گے؟ ثنا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے۔ ثنا علیہ جو اوپر والے جو دانت ہیں، اور ثنا علیہ کے برابر میں رباعیات ہیں، تو زبان کے کنارے اور اس کی جو زبان کا جو پشت ہے اس کو ثنا علیہ اور ربائی کے مسوڑوں سے ٹچ کریں گے اور ادا کریں گے را، را، را۔ جب مخرج ہے اس کو وہیں سے ادا کریں گے تو حرف کو نکالنے میں آسانی ہوگی، ورنہ تو یہ تو ہم پڑھ ہی دیتے گے را، را، تکرار ہو جائے گا اور اسی طرح سے صحیح مخرج ادا نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کے مخرج سے یعنی زبان کے کنارے کو اور زبان کے کچھ پیچھے والے حصے کو ثنا علیہ یعنی اوپر والے ثنا علیہ اور رباعیات کے مسوڑوں سے ٹچ کریں گے تو را ادا ہو جائے گا، را، را، را۔ تو یہ را کا مخرج ہوا۔ زا، زا، سین، صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے، زا، سین، صاد۔ زا کا مخرج کیا مخرج ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ، زبان کی یہ نوک ہے، ابھی میں نے بتایا یہ نوک ہے، زبان کی نوک، اس زبان کی نوک کو کہاں لگائیں گے؟ ثنا سفلا کا کنارہ۔ ثنا سفلا کون سے ہیں؟ نیچے والے، سامنے کے چوڑے چار دانت وہ ثنا کہلاتے ہیں نا، تو دو اوپر والے ثنا علیہ اور دو نیچے والے اسی کے نیچے بالکل ثنا سفلا،
تو زبان کی نوک کو ثنا سفلا کے کنارے پر لگائیں گے اور تھوڑا سا ثنا علیا سے بھی ٹچ کریں گے، پھر ادا کریں گے کس طرح سے ز ز ز، اس کے اندر سختی ہوتی ہے، سیٹی کی آواز نکلتی ہے ز۔ اسی طرح سے سین کو وہیں سے سین سین، تو سین زا ایک مخرج، اور اسی طرح سے صاد کا بھی مخرج وہی ہے، صاد کو صرف ہم پر کریں گے، مخرج وہی ہے جو زا اور سین کا ہے، فرق یہ ہے کہ صاد کے اندر صفت استعلا یعنی بلند والی صفت ہے، تو پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے، کس طریقے سے صاد صاد صاد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جیسے میں آپ کو مشق کرا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے رہیں، نکالنے کی کوشش کیجئے، ان حروف کی مشق کریں گے تو آسانی ہوگی نکالنے میں، اگر مشق نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے جو مرد حضرات ہیں اگر وہ اپنا کیمرہ کھولنا چاہیں تو وہ کیمرہ کھول سکتے ہیں، باقی وہ اپنے ساتھ میں جس طرح سے مشق کرا رہا ہوں سب اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے حروف کو نکالیں، مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آتے رہیں گے۔ تو نکالیے گا ز، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا، زبان کی نوک کو ثنا سفلا اور ثنا علیا سے ٹچ کریں گے، کس طرح سے ز ز سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ شین کا مخرج، شین کا مخرج وہی ہے جو جیم کا تھا، یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ زبان ہے اس کا بیچ یہ ہے، اس زبان کے بیچ کو جو اوپر کا تالو وہاں ٹچ کر دیں گے اوپر لے جا کر کے، اور ادا کریں گے شین شین شین، ادا کیجئے آپ شین شین، جتنی مشق کریں گے جتنی پریکٹس کریں گے تو اتنی آسانی سے یہ حروف نکلیں گے اور انشاءاللہ قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور قرآن پاک کو جو پڑھنے کا حق ہے اس کے حق کے مطابق قرآن پاک پڑھا جا سکے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ضاد کا۔ میں نے بتلایا کہ ضاد یہ سب سے مشکل حرف ہے، اس کو بائیں طرف سے نکالنا آسان ہے اور دائیں طرف سے نکالنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالنا یہ ذرا مشکل ہے۔ تو ہم شروع میں اس کو بائیں طرف سے نکالنے کی مشق کریں گے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ۔ دیکھیے یہ زبان ہے، یہ زبان مان رکھی ہے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے، یہ کروٹ ہے، یہ سائڈ جو نا اس سائڈ یہ کروٹ ہے، کروٹ آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ لیں، یہ کروٹ ہے، ایک کروٹ یہ ہوئی، دوسری کروٹ یہ ادھر ہوئی، تو زبان کی کروٹ کو ہم آسانی کے لیے بائیں کروٹ جو ہے، بائیں کروٹ یہ ہو گئی، اس کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے، لگائیے آپ میرے ساتھ لگائیے، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیے، جب ڈاڑوں پر لگائیں گے اور پھر ادا کریں گے ضاد ضاد، اس کی بہت مشق کرنی ہے اس کی، نہ اس کو ہم دعاد پڑھیں گے، دعاد پڑھیں گے تو دال کے مشابہ ہو جائے گا، نہ اس کو زواد پڑھیں گے، زواد پڑھیں گے تو پھر زا کے مشابہ ہو جائے گا، اور دونوں ہی طرح سے غلط ہو جائے گا۔ میں نے بھی بتلایا کہ بہت سے لوگ اس کو ولد ضالین پڑھتے ہیں یا ولد دوالین پڑھتے ہیں، دونوں ہی غلط ہے۔ جب صحیح مخرج سے ہم اس کو نکالیں گے تو یہ حرف اچھی طرح سے صحیح آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ تو نکالیے ضاد ضاد، بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑوں پر لگائیے گا، ادا کیجئے ضاد، اور دائیں طرف سے نکال کے دیکھیے ضاد، تھوڑا مشکل سا ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ نکالیے ضاد ضاد ضاد۔ تو ہم پہلے مشق کر لیں، بائیں طرف سے نکالنے کی کوشش کریں، جب بائیں طرف سے نکالنا آ جائے گا تو دائیں طرف سے بھی نکال سکتے ہیں اور پھر دونوں طرف سے ایک ساتھ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ، طا کا مخرج جو تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے، بس طا کو ہم پر کریں گے، کس طرح سے طا، منہ بھر کے ادا کریں گے، یعنی جو اوپر کا جو تالو ہے نا اس تالو سے زبان کو اس تالو سے چمٹا دیں گے تو حرف ادا ہو جائے گا، پر ہو جائے گا، کس طرح سے طا طا، نہ تو توئے پڑھیں گے نہ توا پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے طا طا، اگر پر نہیں کریں گے تو کیا بن جائے گا تا، پر کریں گے کیا بن جائے گا تھا، ٹھیک ہے سمجھ میں آگے بات۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ضا کا۔ ضا کا مخرج وہی ہے جو زال کا ہے جو سا کا ہے،
یہاں بھی وہی فرق ہے کہ اس کو پر کر کے پڑھیں گے. کس طرح سے؟ سختی نہیں ہوگی بالکل بھی. سختی ہو جائے گی تو پھر زا بن جائے گا، زا بن جائے گا. تو کیسے؟ بالکل نرمی کے ساتھ مخرج جو اس کا ہے نرمی سے ادا کریں گے. زبان کی نوک اور ثنا علیا کا کنارہ اور پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے. یہ ضا کا مخرج ہوا. عین جو ہاں کا مخرج ہے وہ عین کا ہے. وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ادا کریں گے. عین عین یہ حلق ہے، حلق کے بیچ سے ادا کریں گے. دیکھیں حلق سے 6 حروف نکلتے ہیں. عین یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، ہاں یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، غین یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، خا یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، حمزہ یہ بھی حلق سے نکلتا ہے، اور ہا. یہ 6 حروف ہیں، یہ حلق سے نکلتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ عین اور ہا کو حلق کے بیچ سے نکالیں گے، غین اور خا کو منہ کی طرف سے نکالیں گے، حمزہ اور ہا کو سینے کی طرف سے نکالیں گے. ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. آگے جب اس کا بیان ہوگا وہاں اس کو سمجھا دیا جائے گا. فی الحال ہم عین کی مشق کریں. عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ ادا کیجئے. عین عین رب العالمین رب العالمین. الحمد ہا ادا کریں گے، الحمد رب العالمین. عین کو بالکل زبان کے بیچ سے جو حلق کا بیچ سے وہاں سے ادا کریں گے. اور غین غین کا مخرج ہے جو خا کا تھا، زبان ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ ادا کیجئے. غین غین غین. ٹھیک ہے. غیر المغ. ٹھیک ہے. اس کے بعد فا. ثنا علیا کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. ثنا علیا جو اوپر والے دانت ہیں اس کے کنارے کو نیچے کا جو ہونٹ ہے یہ تر والا حصہ وہاں سے وہاں لگائیں گے اور پھر فا کو ادا کریں گے. کس طرح سے؟ ف ف ف ف. یہ فا کا مخرج ہے. قاف قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کی جڑ یہ پیچھے کا حصہ، یہ جڑ ہے، اس جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگا دیں گے اور ادا کریں گے قاف قاف قاف. اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے، تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کاف. لکھا ہے زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یہ زبان کی جڑ ہے، اس کو اوپر تالو پر لگائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ قاف. تھوڑا سا آگے کو آ جائیں گے، تھوڑا سا آگے کو آ جائیں گے کاف. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے کہ مخرج سے ذرا سا ادھر ادھر ہونے سے حرف بدل جاتا ہے. قاف کو ہم یہاں سے ادا کر رہے ہیں جڑ سے، اور تھوڑا سا آگے آ جائیں گے اوپر کو تو یہاں سے فوراً کاف بن جائے گا. قاف کاف قاف کاف. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا مخرج ہوا. ٹائم ہو چکا ہے، 10:30 ہو چکے ہیں. چونکہ ابھی آدھے گھنٹے کی ہماری کلاس چل رہی ہے تو آج کے لیے ہم اتنے ہی حروف کو یاد کریں. تو آپ بتائیے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں جی جی. کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو اس تعلق سے وہ پوچھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے. ان حروف کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے. تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے، چاہے تو کتاب آپ کہیں سے کسی کتب خانے سے لے لیجئے گا، اصول التجوید، یا PDF میں نے آپ کو بھیج رکھی ہے، موبائل میں اپنے اس میں دیکھ کر کے یاد کر لیا. تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے ان کو یاد کیجئے. یاد ہوں گے تو تبھی فائدہ ہوگا. اگر یاد نہیں ہوں گے تو پھر سمجھو ایک طرح کی فارمولٹی سی پوری ہوگی. تو فارمولٹی پوری نہیں کرنی ہمیں، بلکہ ہمیں لگن سے، دلچسپی سے ہمیں یاد کرنا ہے. چونکہ آپ سب جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں سب قرآن سے محبت کرنے والے ہیں. آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کے کلام کو اس کے حق کے مطابق پڑھیں، تو اس لیے آپ میرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے، جس طرح سے وہ نازل ہوا ہے اس طرح سے اس کو پڑھا جائے. تو میں اپنی طرف سے جو تعاون ہے وہ تعاون پیش کرتا رہوں گا. اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے ان کو یاد کیجئے اور پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے. جتنی مشق کریں گے اتنی جلدی حروف کو ان کے مخارج سے نکالنا آسان ہو جائے گا.
تو ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے، نہیں تو پھر کلاس ہم آف کرتے ہیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔